بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ہوا، خواہش، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوستو، ہوا یعنی خواہش ایک اسلامی اصطلاح ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ اسلامی تہذیب میں اس کے اپنے ایک خاص معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن اور حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ سید رضی نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف رہتا ہے، خواہشات کی پیروی اور آرزوؤں کا طولانی ہونا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے فرمایا، اپنی خواہشات سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو، کیونکہ انسان کے لیے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کو ہرگز یوں ہی نہ چھوڑ دینا، کیونکہ نفسانی خواہشیں ہی اس کی پستی کا باعث ہیں۔ بنیادی محرکات۔ دوستو، انسانی زندگی میں نفس اور خواہشات کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو متحرک و فعال رکھنے اور علم و کمال کی جانب گامزن کرنے کے لیے اس کے وجود میں کچھ بنیادی محرکات رکھے ہیں، اور انسان کی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکات نیز اس کی مادی و معنوی ترقی انہیں بنیادی محرکات کی مرہون منت ہے۔ یہ 6 محرکات ہیں، اور ان میں بھی سب سے اہم محرک ہوا یعنی خواہشات نفس ہے۔ نمبر 1، فطرت۔ اس کے ذریعے خداوند عالم نے اپنی معرفت نیز وفا، عفت، رحمت اور کرم جیسے اخلاقی اقدار کی طرف رجحان کی قوت ودیت فرمائی ہے۔ نمبر 2، عقل۔ یہ انسانی وجود میں حق و باطل کے درمیان تشخیص اور تمیز دینے کی ذمہ دار ہے۔ نمبر 3، ارادہ۔ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا انحصار اسی پر ہوتا ہے، اور شخصیت کا استقلال اسی سے وابستہ ہے۔ نمبر 4، ضمیر۔ عدل و انصاف پر مبنی درونی و باطنی آواز ہے، جس کا کام انسان کو صحیح فیصلہ سے آگاہ اور غلط باتوں پر اس کی توبیخ کرنا ہے، تاکہ انسان حد اعتدال پر قائم رہے۔ نمبر 5، قلب، صدر۔ آیات قرآنی کے مطابق علم و معرفت کا ایک اور دروازہ ہے، اسی پر خداوند عالم کی جانب سے علم و معرفت کی تجلی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہوا، خواہشیں۔ وہ خواہشات اور جذبات جو انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیں اور ہر حال میں انسان سے اپنی تکمیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کی تکمیل کے دوران انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ انسان کو متحرک رکھنے اور اسے علم و معرفت سے مالا مال کرنے کے یہ اہم ترین محرکات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں ودیت فرمایا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد مہدی آصفی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب خواہشیں، احادیث و اہل بیت کی روشنی میں سے پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ سید کمیل اصغر زیدی صاحب نے کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔